بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے، اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے، اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ ان صحابی خاتون کا کیا نام ہے جو اپنے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کرا کے بھی خوش تھیں؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، بتائیں انجیل کس ماہ میں نازل ہوئی؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں۔ سوال ہے، بصرہ کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا، بتائیں کس خلیفہ راشد کے دور میں یہ فتح ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے، حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب ہے یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے
میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر۔ سوال ہے، عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے، عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ قرض دار۔ سوال ہے، قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے، ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، قیام کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے، سیدھے کھڑے ہونا۔ کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب ہے، حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال ہے، کس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال ہے، کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال ہے، نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب ہے، اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہفتے میں کس دن فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ سوال ہے، وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب ہے، اپنا نام۔ شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟
اللہ کا عطیہ۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت۔ سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔ سوال ہے انسان کا وہ کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ سوال ہے بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال ہے پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی؟ حدیث کی سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب صحیفہ صادقہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟ اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشمے واحد میں ہوا۔ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ ذرہ ختمی جو قیمت میں 480 درم تھی۔ یہ ذرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 15 دن قیام کیا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب ہے مدینہ کے مشرق میں۔ سوال ہے سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟
قوم سمود کو عمرہ قضا کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامنے کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے تھے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب ہے مدنی۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے، کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے، کس نبی نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرے؟ جواب ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے۔ کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے کا کیا نقصان بتایا؟ جواب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ سوال ہے، نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے، وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ وہ کون سا نام ہے جو کسی بھی لڑکی کا نہیں رکھنا چاہیے؟ لائبہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ پینتیس سال کی عمر کے بعد انسان کو کون سے 4 پھل ضرور کھانے چاہیے؟ صحیح جواب ہے پپیتا، سیب، کشمش، نیمبو۔ 6 مہینے سے زیادہ اگر کوئی تسبیح پڑھی جائے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
جو انسان طویل عرصے تک مثال کے طور پر 2 یا 3 سال تک تسبیح کرتا ہے تو پھر اس کی تسبیحات پاورفل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 3-4 تسبیحات روزانہ کرتا ہے 3-4 سال سے تو وہ تسبیحات اس کے ارد گرد نور کے حفاظتی پیلرز بن جاتی ہے۔ انسان کو ان تسبیحات کا آسرا ہو جاتا ہے، انسان کی بلائیں ٹلتی ہے۔ مختصر یہ کہ زیادہ تسبیحات کرنے والے انسان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے انسان پر کوئی نہ کوئی پریشانیاں آ جائیں مگر وہ انسان اللہ کی مدد سے ان پریشانیوں کا سامنا کر لے گا، لیکن وہ کبھی بھی پاگل پن یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سوال ہے، توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب ہے ایوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال ہے، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری کو۔ سوال ہے، ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا۔ پاکستان۔ سوال ہے، چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟ جواب ہے، جب آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا ملا، اس دن کو آپ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین کا لقب کیوں ملا؟ ابن حشام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر 2 حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالبجادین 2 کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب ہے زمانہ نبوی میں حضرت عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، جن کا لقب غسالہ تھا، بہت زیادہ غسل دینے والی پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ کا نام کیا ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ سوال ہے روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سوال ہے صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ شیطان تھا جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے کتنے سال خلافت راشدہ قائم رہی؟ جواب ہے 30 سال تک۔ کس عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم جو کچھ خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ سوال ہے کس نبی کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو۔ سوال ہے کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب ہے سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ کیا سورہ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جی ہاں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کی بنیاد دیوار، چھت اور دروازہ کن صحابہ کرام کو کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیوار ہے اور عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا؟ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں